السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا رسول ولا نبی بعدہ، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کن عالما او متعلما او مستمعا او محبا ولا تكن الخامسة فتهلك والخامسة أن تبغض العلم وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور مدرسہ تعلیم القرآن کے اس عظیم الشان سالانہ جلسے میں تشریف فرما اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی کسی مستقل تقریر کی غرض سے کھڑا نہیں ہوا ہوں، بلکہ ہمارا یہاں پہلا بھی دورہ ہو چکا ہے۔ ایک دورہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے ہوا تھا، تو یہاں حضرات علماء کرام اور طلباء کرام کی وسادت سے مختلف علاقوں کے اندر تقریباً 10 تقریریں ہوئی تھیں۔ یہ حضرت مولانا حسین احمد دامت برکاتہم العالیہ، جن کو ہم علاقہ مڑوا میں اہل سنت کا امام سمجھتے ہیں، یہ ان کی محنت ہے اور ان کی تڑپ ہے کہ وہ بار بار وادی کشمیر سے علماء کو لاتے ہیں یا ہم جیسے طلباء کو بلاتے ہیں، اور اس کے بعد علاقہ مڑوا کے لوگوں کے لیے جلسوں کا اہتمام کرتے ہیں اور دینی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ علاقہ مڑوا کے اندر دینی بیداری پیدا ہو جائے، علاقہ مڑوا کے لوگ پورے طریقے سے وہ اسلام سے وہ آگاہ ہو جائیں اور اپنے صحیح عقائد اور صحیح اعمال سے وہ آگاہ ہو جائیں۔ علاقہ مڑوا کے مسلمان اپنے عقائد کی اصلاح کریں، وہ اپنے اعمال کی اصلاح کریں، یہاں کے تمام مسلمانوں کے عقیدے درست ہو جائیں، یہاں کے تمام مسلمانوں کے اعمال وہ سنت کے مطابق ہو جائیں۔ لہٰذا ہر مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ وہ حضرت مولانا حسین احمد دامت برکاتہم العالیہ کی معاونت کرے اور اس کار خیر میں ان کا معاون بنے، اور وہ پیش رہے ان صحیح تمام کاموں کے اندر۔ لہٰذا یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات، میں نے بتا دیا کہ میں کسی مستقل تقریر کی غرض سے کھڑا نہیں ہوا ہوں، انشاءاللہ حضرت الاستاد کی تقریر ہوگی اور اس کے بعد حضرت شیخ الحدیث دامت برکاتہم العالیہ ان کی تقریر ہوگی، لیکن تمہید کے طور پر میں ابتدا کے اندر چند باتیں عرض کر دوں تاکہ انشاءاللہ اس کے بعد حضرات علماء کرام انشاءاللہ ان کی تقاریر کا سلسلہ آگے چلتا رہے۔ میرے بھائیوں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے نبی تھے، ایسا نہیں ہوا کہ 40 سال کے بعد نبی ہوئے ہوں۔ ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا متی وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب ہوئے، آپ کے سر پر تاج ختم نبوت کب سجایا گیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب فرمایا، کہا وآدم بین الروح والجسد، ابھی آدم علیہ الصلوۃ والسلام روح جسد کے درمیان تھے، اللہ پاک مجھے نبی بنا چکا تھا۔ یہ اس حدیث شریف کا مفہوم میں نے بتا دیا۔ معلوم ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے نبی تھے، ہاں دعوی نبوت یہ 40 سال کے بعد ہوا ہے۔ دعوی نبوت کے بعد جو تکالیف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی وہ کسی بھی مسلمان سے مخفی نہیں ہے۔ جو تکالیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام جن تکالیف سے آپ کو دوچار ہونا پڑا ان سے ہم تمام لوگ آگاہ ہیں۔ ان تکالیف کو برداشت کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے۔ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل کر دیا جاتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے یہ نعمت تمام کر دی جاتی ہے، اور دین اسلام وہ اللہ ہمارے لیے دستور قائم کر دیا جاتا ہے، تکمیل دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چیز ہمیں حاصل ہوئی ہے وہ تکمیل دین ہے، اسلام کامل ہوا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، حضور دین لے کر کے آئے تو اس دین کی تکمیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی۔ اس تکمیل دین کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاقی نظریہ ہے اور اجماعی عقیدہ ہے۔ پچھلے دورے کے اندر تفصیلی گفتگو ہوئی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبور کے اندر زندہ ہیں، حیات ہیں۔ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر کے اندر، اپنے روضے پاک کے اندر حیات ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ جو یہاں سے درود شریف پڑھتا ہے فرشتے پہنچاتے ہیں، جو وہاں روضے پاک میں پڑھا جاتا ہے حضور خود سنتے ہیں اور سلام کے جواب میں مرحمت فرماتے ہیں۔ یہ تمام اہل سنت والجماعت کا عقیدہ، تمام اہل سنت والجماعت کا نظریہ، بلکہ 14 صدیوں کے اندر اہل سنت والجماعت میں سے کسی چور اور ڈاکو نے بھی اس عقیدے کا انکار نہیں کیا۔ یہ اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے روضے پاک کے اندر زندہ۔ آپ کے انتقال پر مرال کے بعد حضرات صحابہ کرام اس دین کو لے کر کے پھرے اور چلے، اور عرب کے مختلف علاقوں کے اندر، عجم کے مختلف علاقوں کے اندر، اور ایران اور روم، یہاں تک کہ انہوں نے پشاور اور ملتان تک کے علاقوں کو فتح کیا۔ محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے جھنڈے کو لے کر کے چلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کو نافذ کیا، خلافت کو نافذ کیا، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کا وہ بول اور ان کا ڈنکا بچایا۔ جو دین محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام لے کر کے آئے تھے، جس کی دعوت مکہ کے اندر شروع ہوئی تھی، مدینہ کی طرف ہجرت ہوئی تھی، وہ دعوت لے کر کے حضرات صحابہ کرام پھرے، اور ایسے پھرے اقبال تڑپ کر کے کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، غریب ان کے ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دعا رم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ یہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، تو جب صحابہ کرام اس دین کو لے کر کے پھرے، اس زمانے میں جس طاقت کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا اور کفار کی نظروں میں جو سپر پاور تھی، حالانکہ مسلمان پہلے بھی اللہ کو سپر پاور سمجھتا تھا، مسلمان آج بھی اللہ کو سپر پاور سمجھتا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کبھی کوئی سپر پاور تھی اور نہ کبھی کوئی سپر پاور ہو سکتی ہے۔ وہ اکیلا احکم الحاکمین ہے، جو کل بھی اکیلا بادشاہ تھا، وہ آج بھی اکیلا بادشاہ ہے، وہ ہمیشہ اکیلا بادشاہ رہے گا۔ کفار کی نظروں میں جیسے آج امریکہ سپر پاور ہے، اس زمانے میں ایران سپر پاور ہوا کرتا تھا، روم سپر پاور ہوا کرتا تھا۔ محمد مصطفیٰ کے ان صحابہ نے اس زمانے میں جس پاور کو سپر پاور سمجھا جاتا تھا اور کفار کی نظروں میں جو بڑی قوت مانی جاتی تھی، حضرات صحابہ کرام نے اپنی جوتے کی نوک پر رکھ کر کے ایسے اڑا دیا جیسے چٹیا میدان میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جانثار اس دین کو لے کر کے پھرے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے کیا حاصل ہوا؟
तमकीन दीन हासिल हुआ और दीन आप अलैहिस्सलाम के सहाबा के ज़माने में और खिलाफत राशिदा के ज़माने में मजबूत हुआ और नबी अलैहिस्सलाम के दीन की बुनियादें मजबूत हुई। आगे चल करके एक आदमी पैदा हुआ जिसका नाम नुमान था, उनके वालिद गिरामी का नाम साबित था, लोग अबू हनीफा के नाम से जानते हैं। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान बिन साबित अल-कूफी अत-ताबई रहमतुल्लाहि तआला अलैह, कुर्बान जाए अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के नाम पर। कौन अबू हनीफा? मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का दीन सबसे पहले लिखवाने वाला अबू हनीफा। कौन अबू हनीफा? मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के सहाबा का शागिर्द अबू हनीफा। कौन अबू हनीफा? हमारा मोहसिन अबू हनीफा। अल्लाह के रसूल और सहाबा के बाद अगर किसी का एहसान इस उम्मत पर है वो इमाम आज़म अबू हनीफा है। इमाम आज़म अबू हनीफा है, इसीलिए हम मरते हैं अबू हनीफा के नाम पर, हम मरते रहेंगे अबू हनीफा के नाम पर। हम मोहम्मद मुस्तफा और सहाबा के बाद अगर किसी से मोहब्बत करना और उसका हक समझते हैं वो इमाम आज़म अबू हनीफा है। अबू हनीफा ने क्या कारनामा अंजाम दिया? उन्होंने मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम के दीन को सबसे पहले लिखवाया और नबी अलैहिस्सलाम के दीन को सबसे पहले तदवीन करवाया है, लिखवाया है। ये खिदमत अल्लाह पाक ने किनसे ली? हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह से। बाद में और अइम्मा मुज्तहिदीन ने भी ये खिदमत अंजाम दी, लेकिन सहरा अबू हनीफा के सर पर है। तकमील दीन का सहरा हुजूर के सर पर और सहाबा किराम, तमकीन दीन का सहरा वो सहाबा किराम के सर पर, और इसी तरीके से तदवीर दीन का सहरा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सर पर, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के सर पर ये तदवीर दीन का सहरा है। आगे चल करके दीन हमारे पास पहुंचा है, दीन कामिल भी हो चुका है और सहाबा किराम के जमाने में एक तमकीन भी इसको हासिल हो गई थी, दीन लिखा भी जा चुका है। मगर इस जमाने के अंदर और माज़ी करीब के अंदर बिदआत के नाम पर, इल्हाद के नाम पर, कभी सियासत रसूल के नाम पर, कभी इश्क़ रसूल के नाम पर, कभी हदीस रसूल के नाम पर मुख्तलिफ फितने आए। अंग्रेज छोड़ गए, अंग्रेज चले गए और इस फितने को यहाँ बर्र सगीर के अंदर छोड़ करके चले गए। तो इन फितनों के ताक़ुब के लिए अल्लाह पाक ने जिस जमात का इंतखाब किया, अल्लाह पाक ने मेहनत जिस जमात से ली उनको हज़रात उलमाए देवबंद कहते हैं, उनको अकाबिर उलमाए देवबंद कहते हैं। और उलमाए देवबंद से अल्लाह पाक ने तदहीर दीन का काम लिया है। अकाबिर उलमाए देवबंद से अल्लाह पाक ने तदहीर दीन का काम लिया। बिदअत को भी साफ किया गया, इल्हाद को भी साफ किया गया और दीगर गुमराहियां जो उन बुनियाद पर आगे चली थी उनको भी साफ कर दिया गया। तो तदहीर दीन का काम अल्लाह पाक ने हज़रात उलमाए देवबंद से लिया। ये हम कहते हैं हुजूर से तकमील दीन हासिल हुआ, सहाबा से तमकीन दीन हासिल हुआ, इमाम अबू हनीफा से तदवीन दीन हासिल हुआ, उलमाए देवबंद से तदहीर दीन हासिल हुआ। उर्दू दान हज़रात के लिए कहते हैं हुजूर दीन के लाने वाले। बताइए हुजूर दीन के, बुलंद आवाज़ से कहें हुजूर दीन के, सहाबा दीन के फैलाने वाले, सहाबा दीन के, हाँ इमाम अबू हनीफा दीन के लिखवाने वाले, अबू हनीफा दीन के, उलमाए देवबंद दीन को बचाने वाले, उलमाए देवबंद दीन को बचाने वाले। और आज ये जलसा जो यहाँ मुनाकिद है और हजरत मौलाना हुसैन अहमद दामद बरकातुहुल आलिया ने यहाँ जलसा के इनकाद किया और यहाँ आप उलमाए किराम को तशरीफ फरमा देखते हैं। यहाँ मकामी उलमा भी है, हुफाज भी है, कुर्रा भी है और बाहर से आए हुए मेहमान भी है, मुफ्तियान किराम तशरीफ फरमाए। इन तमाम उलमा, हुफाज, कुर्रा, तलबा का ताल्लुक उसी दारुल उलूम देवबंद के साथ है। उसी अनार के दरख्त के नीचे जो मदरसा शुरू किया गया था, जहाँ पहला पढ़ाने वाला भी महमूद था और पढ़ने वाला भी महमूद था, वो अनार का दरख्त फैलता चला गया और जिस अंग्रेज के मुकाबले में वो अनार का दरख्त उसके नीचे वो दरसगाह शुरू की गई थी, वो उन अंग्रेजों का सूरज गुरूब हो चुका है और दारुल उलूम का सूरज तुलू हो चुका है और इंशाअल्लाह हमेशा चमकता रहेगा, तुलू होता रहेगा। लिहाजा ये जो इस वक्त यहाँ जलसा है और हज़रात उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, इन सब का ताल्लुक उसी दारुल उलूम देवबंद के साथ और उसके साथ अपना ताल्लुक कायम रखना और इसको बयान करना हम अपना फर्ज समझते हैं। और उसी एक कड़ी के रूह रवा और हमारे हजरत उस्ताद और वादी कश्मीर में उलमाए देवबंद के तर्जमान, बल्कि देवबंदियत की पहचान और देवबंदियत के पहचान के तौर पर जिनका नाम जाना जाता है और लिया जाता है, हजरत उस्ताद जामिउल मनकूल वल मअकूल हजरत शेखुल हदीस मौलाना मुफ्ती शब्बीर अहमद कासमी दामत बरकातुहुल आलिया, बानी व सदर अंजुमन सदाए हक जम्मू कश्मीर हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है। आपने बगैर किसी और इनकिता के हजरत मुफ्ती साहब को दावत सुखन पेश करता हूँ। हजरत मुफ्ती साहब तशरीफ लाए और अपनी मारूजात, अपने पंदो नसाए से हम सबको मुस्तफीद फरमाए। हजरत उस्ताद मुफ्ती साहब।
سارے حضراتن یہ گزارش کرنا تھوڑا سا رود لوگ پیوان تو اس لیے تتر بتر گھن کہیں دن کی پرواہ اگر زمینس مز کن آساو اگر تک برت تھان پلو لیکن پھل وور باقی چیز تراؤ پتر کہیں تین تکر لونا مکئی تہ گاس تہ باقی چیز اس لیے ونکس وچ رحمتش بارش یت رحمتش بارش تل بیمو ساری ژلو خدائی سند رحمتس پہ امیدوار پیون روزن تتہ پیون ژلن کہیں تین اس لیے ساری بیمو اطمینان ستین اور حضرتن ہند بیان بوزو انشاءاللہ تعالی اچھا ساری بوزو اخ کت ساری حضرات بوزو ذرا اخ کت توجہ سان رود لوگن کت ات پہ دپان اگر اطمینان ست بیمو اگر برت تہ گھو زن آسو سمندرس مز گوتاج دیتمت لیکن تھوت وتو نا کہیں تین اگر ات سامنے کرو نا کہیں تین تیل جامع مسجد سن وسیو عریض تیل گھو اوتوی کس کس یہ چاہان کہ اگر برت تہ گھو لیکن تھوت وتو نا کہیں تم تلن ات تھوت انشاءاللہ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ گھر یوتہ رود پہ اس کرو سامنے چلو نا کہیں تین اگر مز رود لوگن تو تم سن بیانس مز تھوڑا سا ذہن پت منتشر گھان اور یور یوتہ رود پہ انشاءاللہ سامنے کرو زن سے ساری گناہ انشاءاللہ تعالیٰ معاف تشریف پاؤ انشاءاللہ تعالیٰ سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم